تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان آپ حضرات کی خدمت میں آ چکا ہے. وضاحت یہ ہے کہ میں جامع مسجد امروہہ کا استاذ نہیں ہوں، وہ تھوڑا سا التباس ہوا حضرت کو. میں نے اپنے مقالے کو 11 یا 12 صفحات میں مکمل کیا ہے اور تقریباً 9-10 ذیلی عناوین ہیں. میں ابتدائیے سے اور اختتامیہ سے ایک چھوٹا سا اقتباس بس اس کو پڑھ رہا ہوں. علامہ کا جو تعلیمی نظریہ تھا اس میں مستقل علم برائے عمل تھا اور علم برائے خدمت دین، خدمت انسانیت اور اصلاح امت کے تمام شعبہ جات میں اہل علم کی ذمہ داریاں علامہ کی نظر میں اور ان کے نظریے میں سب سے اولین درجے میں شامل تھیں. حضرت کے نظریے تعلیم میں وحدت تھی، اس کا بار بار تذکرہ آیا. علم کی کسی بھی طرح کی کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی تھی، چنانچہ ان کی مکمل علمی زندگی، عملی جد و جہد اور پورے تدریسی دورانیے میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جس سے علم کی تقسیم کی طرف اشارہ ملتا ہو، بلکہ اپنے زمانے میں موجود تمام تر عصری علوم سے نہ یہ کہ صرف واقفیت تھی بلکہ موقع بموقع اپنے شاگردوں کو عصری علوم کی تعلیم بھی علامہ نے دی. اور ترغیب تو مسلسل تھی. ان کے نظریے میں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی شمولیت، عصری علوم سے واقفیت اور ضروری علوم کی تعلیم انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے، جس میں علم، عمل، تحقیق، تدبر اور ذکر و فکر کے ساتھ انسان کا روحانی ارتقاء شامل ہے. زیر نظر تحریر میں علامہ کی اسی فکر اور نظریے پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک اقتباس حضرت کے شاگردوں نے بہت قیمتی باتیں جمع کر دی ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم ترین شاگرد ہیں مولانا حامد الانصاری غازی. بہت سارے شاگردوں کے اقتباسات میں نے نقل کیے ہیں لیکن یہ سامنے سے نہیں گزرا، اس وجہ سے صرف اس کو میں نے بھی اس کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا غازی فرماتے ہیں کہ علامہ کے سوانح نگاروں نے جو باتیں لکھی ہیں اور جنہیں آج یہاں تازہ کیا جائے گا ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اور وہ ارباب تاریخ کے لیے پرانا ہونے کے باوجود نئے ہیں. اختتامیہ سے ایک لائن پڑھ دیتا ہوں. ان کے نظریات آج بھی دینی، اسلامی اور ہر نوعیت کے تعلیمی اداروں کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تحقیق، تدبر اور تربیت یہ سب تعلیم کا جوہر تھا. ان کی فکر میں ماضی کی روایت، حال کے احوال اور مستقبل کی بصیرت کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے. اس لیے وہ آج بھی علمی اور عملی طور پر یکساں انداز میں مفید، مؤثر اور کارگر ہیں اور بطور خاص اہل علم کے لیے ان کی افادیت آج تک اسی معیار پر قائم ہے. والسلام علیکم.